تو کل کے بیان میں آپ حضرات نے انبیاء کرام علیہ السلام کے تعلق سے کیا عقیدے ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے ضروری باتیں سننے کی غرض سے ابتدائی مضمون سماعت کیا تھا، اور اس تعلق سے یہ بھی آپ نے سماعت کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام حال حیات و حال وفات میں، یعنی ظاہری زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی ہر وقت طیب و طاہر ہے، یعنی بے گناہ ہے، نہ گناہ گار وہ ظاہری زندگی میں تھے اور نہ ہی وصال کے بعد گناہ گار ہیں، بلکہ وہ ہر وقت طیب و طاہر ہیں۔ فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کی موت یعنی ان کے اجسام طیبہ سے ارواح طاہرہ کا جدا ہونا صرف ایک آن کے لیے ہوتا ہے، پھر ویسے ہی زندہ ہو جاتے ہیں، جیسے حال حیات ظاہری میں تھے جسم و روح سے معاً، یعنی اسی طرح وہ پھر بھی حیات ہیں اور زندہ ہیں۔ ولہذا ان کا ترکہ نہیں بڑھتا اور نہ ان کے بعد ان کی ازواج سے نکاح جائز، یعنی ان کی ازواج سے، ان کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح جائز بھی نہیں ہے، کوئی نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ زندہ ہیں۔ نکاح ان کی بیوی سے ہوتا ہے کہ جو مر جائیں اور ختم ہو جائیں، اور پھر عدت کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز ہے، لیکن انبیاء کرام کی بیوی سے نکاح جائز نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو مردہ کہنا حرام ہے، بلکہ معاذ اللہ بطور توہین ہو تو صریح کفر بھی ہے۔ اللہ عز و جل شانہ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی حیات ان سے بدرجہ زائد ہے۔ شہید کی حیات احکام دنیا میں نہیں، اس کا ترکہ بٹے گا، اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح کر سکے گی، بخلاف انبیاء کرام علیہ السلام کے، کہ شہید کی بیوی تو عدت کے بعد نکاح کرے گی، اور نبی کی بیوی تو عدت کے بعد بھی نکاح نہیں کرے گی۔ نبی ایسے زندہ ہیں، ان کی زندگی کا ایسا اعلان ہے کہ شہید سے بھی اعلیٰ درجے کی زندگی ہے نبی کی۔ تو اب دیکھیے کچھ ذہن ایسے ہوتے ہیں کہ بس جہاں تھوڑی سی بات کہی بدعقیدہ لوگوں کی، ارے یہ تو ان کو برا کہنے لگے۔ کل بھی میں نے اس تعلق سے اشارہ دیا اور سمجھایا آپ کو کہ بدعقیدہ لوگوں نے، دیوبندی وہابیوں نے اپنی کتابوں میں نبی کو مردہ لکھ دیا ہے کہ نبی مردہ ہیں اور مر کر مٹی میں مل گئے، یہ کھلے ہوئے لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ تقویۃ الایمان اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، جو دیوبندیوں کا سرغنہ ہے، وہ کہ نبی مردہ ہیں اور مر کر مٹی میں مل گئے، لفظ لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ لوگوں میں یہ ذہن پھیلا دیا گیا ہے کہ بس سنی لوگ جو ہیں وہ تو برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، برا کہتے ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ بات سمجھنے کی ہے، اب پھر بھی اگر نہ سمجھیں تو نقصان ہمارا، عقیدے کا معاملہ ہے۔ اگر عقیدہ اگر بیکار ہو گیا تو نماز بھی بیکار ہے، ساری اتنی محنتیں مشقتیں سب بیکار ہیں۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں یہ اچھی طرح سنجیدگی سے ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ سنی دیوبندیوں کا اختلاف، سنی وہابیوں کا اختلاف، یہ صرف کسی زمینداری کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدے کا جھگڑا ہے۔ میں جو جھگڑا وہ عقیدے کا ہے، اور یہ عقیدے والی باتیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، بلکہ وہ کیا دکھاتے ہیں؟ اپنے اچھے اخلاق، چائے پلانا، اچھی باتیں کرنا، خبر گیری کرنا، یہ سب دکھاتے ہیں۔ اور ہمارا ایک سنی نوجوان ایک یہ چیزیں دیکھتا ہے کہ یار وہ اچھے ہیں، وہ اچھے ہیں بس، اور اس میں بہک جاتا ہے۔ بہت سنجیدگی سے دیکھیے، ہر مسلمان کو اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ سنی علماء کہہ لیجئے اور کچھ سنی عوام ایک دم وہ بگڑ کر اور گالیاں اول پھول بکنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس چیز کو وہ لوگ زیادہ اچھالتے ہیں۔ تو میں نے تو گالی نہیں بکی ابھی تک، اور کل بھی میں نے اس تعلق سے بات کی، لیکن گالی تو نہیں بکی۔ لیکن دیکھیے اسی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر لکھا انبیاء کرام علیہ السلام حال حیات و حال وفات میں، یعنی ظاہری زندگی میں بھی
اور وصال کے بعد بھی ہمیشہ ہر وقت طیب و طاہر ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے کہ وہ طیب و طاہر ہیں، یعنی کسی طرح کی پلیدگی ان میں نہیں، اور گناہ جو ہے یہ بھی تو پلیدگی ہے، لہٰذا نبی گناہ گار نہیں، ظاہری زندگی میں بھی اور وصال کے بعد بھی نبی گناہ گار نہیں، نبی معصوم ہے، اور ہر نبی معصوم ہے، ہر نبی گناہ گار نہیں، کوئی نہیں۔ تو آپ دیکھیے اشرف علی تھانوی، جن کو یہ حکیم الامت کا لقب دیتے ہیں، اور حکیم الامت ان کی کتابوں میں اس کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ صاحب بہت بڑے مولانا تھے، اشرف علی تھانوی ان کے سردار ہیں، اور ان کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اشرف علی تھانوی کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے، آپ 26ویں پارے میں سورہ فتح پڑھ کے دیکھیں، پہلی آیت، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اس میں لکھا یہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی۔ یہ فتح کون سی والی فتح کا ذکر ہے؟ جنگ بدر کا۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر، پوری پہلوان چن کے آئے تھے، اسلحے ان کے ساتھ تھے۔ اب اس میں 313 مسلمان، 1000 چنے ہوئے پہلوان دوسری طرف ہوں، تو یہ 313 مسلمان کیسے جیتیں گے؟ عقل نہیں کہتی یہاں تو، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت کھلی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی نبی کے صدقے میں، اور 1000 کافروں میں سے 70 کو قتل کیا، 70 کو گرفتار کر دیا، باقی بھاگ گئے، اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ 313 مسلمان فتح یاب ہوئے، جس میں 14 صحابہ شہید ہوئے تھے بس، اور وہ 70 کافر قتل ہوئے تھے، اور 70 کافر گرفتار کیے گئے، اور باقی بھاگ گئے۔ تو مسلمانوں کی یہ فتح یابی کھلی ہوئی کہ جو عقل کہیں سے کہیں تک قبول نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس بارے میں فرمایا، اعلی حضرت ترجمہ کر رہے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے صدقے میں گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ کس کے؟ نبی کے صدقے میں گناہ بخشے اللہ تعالیٰ، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ تو نبی کے صدقے میں، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ نبی کے صدقے میں اگلوں کے پچھلوں کے یعنی امتیوں کے گناہ بخشے جائیں گے، امتیوں کے گناہ بخشے جائیں گے، اس لیے نبی ہم نے آپ کو یہ فتح دے دی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہوا۔ اشرف علی تھانوی نے اس کا ترجمہ یہ کیا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ گناہ بخشے تمہارے اگلے اور پچھلے۔ کس کے؟ نبی کے، تمہارے گناہ بخشے اگلے پچھلے، یہ ترجمہ کیا کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح دی تاکہ اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخشے۔ یہ اے نبی تمہارے آگے بھی کچھ گناہ ہوئے ہیں، پیچھے بھی گناہ ہوں گے۔ استغفر اللہ، یہ مفہوم آ گیا نہیں آ گیا؟ کھولا ہوا مطلب آ گیا کہ اے نبی ہم نے فتح دی آپ کو، کس لیے دی؟ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلے پچھلے گناہ بخشے۔ نبی کو گناہ گار کہہ دیا تو فرمایا یہاں پر انبیاء علیہم السلام حال حیات و حال وفات پہ ہمیشہ ہر وقت طیب و طاہر ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور وہاں عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ گار ہیں، جس کے گناہوں کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ عقیدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے نہیں، وہ نبی کو گناہ گار ماننا ہے، اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نبی گناہ گار نہیں ہے، نبی معصوم ہوتا ہے، اور کوئی گناہ گار ہوگا وہ نبی ہی نہیں ہوگا، نبی گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ نبی ہی اگر گناہ گار ہو جائے تو پھر امتی کا حال کیا ہوگا؟ تو یہ عقیدے کا فرق، وہ نبی کو گناہ گار مانتے ہیں، اور ایسا نہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ ان کا ترجمے کا قرآن اٹھا کے کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرے پاس بھی کمرے میں رکھے ہوئے ہیں، یہاں پر قرآن شریف رکھے ہوئے تھے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ لا کے رکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ہے، خرید لاتے ہیں، تو اٹھا کے ہم نے اندر رکھے ہیں وہ قرآن شریف، اور یا پھر جو وہ سیدھا قرآن شریف اور سپارے وغیرہ ہوگا وہ دفن کرائے گئے ہیں ادب کے ساتھ قبرستان میں، تو اس میں وہ دفن بھی کرا دیے کتنے قرآن شریف ہے کہ نہیں، چونکہ عربی ہے اس میں قرآن تو ہے نا، ترجمہ انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن قرآن تو ہے، اللہ کا کلام تو ہے، اب تو ادب تو اس کا ضروری ہے، احترام تو ضروری ہے قرآن کا،
تو ادب کے ساتھ ان کو دفن بھی کرا دیا ہے. لیکن پھر بھی قرآن شریف میں کوئی دیکھنا چاہے کسی کو نہیں ملے تو میرے پاس ہے، خود دیکھ لیں. دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تحقیق کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عقیدے کا معاملہ ہے تو خاص جھگڑا اس کا ہے، ٹکراؤ اس کا ہے کہ بدعقیدہ لوگ یہ دیوبندی وہابیوں کے یہ عقیدے ہیں. صرف ایک دم غصہ نہ کر لیں گے ارے صاحب یہ تو ان کو کہنے لگے، بس بیان چھوڑا ان پہ چل پڑے. چل نہیں پڑے. حقیقت کھولنا جاننا بہت ضروری ہے. پھر سمجھو اور پھر سمجھو، اور نہیں سمجھو گے پھر بھی آنکھیں ہم بند کرے رہیں تو بگاڑو گے کسی کا کچھ نہیں، اپنا بگڑ رہا ہے تمہارا. نہیں مانتے مت مانو، آگے بند کرے رہو. تو عقیدہ یہ ہے، ٹکراؤ دیوبندی وہابیوں کا ہی ہے، ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے. اب جب عقیدہ صحیح نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ جھوٹ تو ام الخبائث کہا گیا. یہ تو گناہوں کی ماں ہے، گناہوں کی جڑ ہے جھوٹ، اور یہ پلیدگی ہے یہ تو جھوٹ. تو جھوٹ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف یہ نسبت کر دی کہ اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے، جبکہ اس طرح کا گمان بھی کرنا جائز نہیں ہے. سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، ہمارے علماء نے یہ عقیدہ دیا ہے، کوئی بھی نقصان والی چیز، نقص والی اور کراہت والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے گمان بھی نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس طرح کی چیزوں سے پاک و منزہ ہے. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بھی اور انبیاء کرام کے تعلق سے بھی. تو بہرحال اس عقیدے کی وجہ سے ہمارے علماء نے ان کو کافر کہا ہے. اور اعلیٰ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کافر کہہ دیا، اعلیٰ حضرت نے بریلویوں نے کافر کہہ دیا. ایسا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے تو بعد میں، پہلے ان لوگوں کی اس طرح کی عبارات دیکھ کر، ان کے لکھے ہوئے دیکھ کر، اور انہوں نے جب توبہ نہیں کی تو علماء حرمین شریفین نے، یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے اس وقت کے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. انہوں نے کافر کہا ان دیوبندی وہابیوں کو. حسام الحرمین شریف آپ پڑھ کے دیکھیں، اور اس وقت کے علماء کے فتاوے کے عکس بھی موجود ہیں دستخط کے ساتھ، ایسے بھی کتابوں میں دکھایا جا رہا ہے آج بھی. پھر بھی آنکھیں کوئی بند کرا رہے اور انہیں کے پیچھے چلا جائے کہ بہت اچھے اخلاق والے ہیں، وہ تو بہت بس نماز سکھاتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں. اب تو اچھی باتیں کریں گے، پیچھے نیچے زہر جو چھپا ہوا ہے وہ تھوڑی دکھا دیں گے. تم اگر دکھا دیں گے تو پھر تم ان کے ساتھ جاؤ گے کیسے؟ وہ زہر بعد میں ہلکے ہلکے تمہارے اندر پیدا کریں گے. تو اس چیز کو بہرحال پہچاننے کی ضرورت ہے. فرمایا انبیاء کرام علیہ السلام کو مردہ کہنا حرام، بلکہ معاذ اللہ بطور توہیر ہو تو صریح کفر ہے. کہ قرآن نے خود اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کے بارے میں فرمایا ان کو مردہ گمان تک مت کرنا. کس کو؟ شہیدوں کو. اور نبی کو مردہ کہہ دینا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کفر ہو گیا نہیں ہو گیا؟ شہیدوں کے لیے کہا مردہ گمان تک مت کرنا. آپ کوئی مردہ کہے شہید کو تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف ہوا، ٹکراؤ ہوا، یہ کفر ہو گیا. یہاں سے جب یہی کفر ہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے، تو نبی تو شہیدوں سے اعلیٰ ہیں، تو کفر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تو نبی مر کر مٹی میں مل گئے. یہ اسماعیل دہلوی نے تقیۃ الایمان میں لکھا ہوا ہے، اور آج یہ کتابیں ان کے سینے سے لگی ہوئی ہیں. آج بھی پڑھنا ہے، توبہ کرنا چاہیے تھا. چلو ٹھیک ہے، غلطی ہوگی توبہ کر لو، اور ان کتابوں کو نکال کے پھینک دو، ہٹا دو ان کو. نہ، ان کو ابھی سینے سے لگائے، اسی پہ چل رہا ہے. صرف اس وجہ سے سنی اور دیوبند کا اختلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے جان و مال کے مالک ہیں. اگر وہ کسی مسلمان سے کچھ طلب فرمائیں، وہ معاذ اللہ سوال نہیں بلکہ یقیناً ایسا ہے جیسے مولا اپنے غلام سے اس کی کمائی کا کچھ لے، کہ غلام اس کی کمائی سب مولا کی ملک ہے. کوئی جیسے غلام ہوتا تھا، اب تو چلو غلاموں کا معاملہ نہیں ہے. پہلے غلام ہوتے تھے، لوگ آدمی کو خرید لیا کرتے تھے. جب خرید لیا تو اسے جو چاہیں کام کرائیں، مزدوری کرائیں، اس کی مزدوری کمائی سب کا مالک کون ہوتا تھا؟ جس نے خرید رکھا ہے. اس غلام کا بھی مالک یہ ہے جو اس نے خرید لیا اس کو، اور اس کی کمائی کا بھی مالک یہ ہے. فرمایا اسی طرح سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
تمام امتیوں کے جان و مال کے مالک ہیں، یا یوں کہیں تمام امتی نبی کے غلام ہیں اور نبی آقا ہیں، نبی مالک ہیں۔ یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم غلام ہیں نبی کے غلام ہیں، کہتے نہیں، یہ تو ہم خود بھی اعلان کرتے ہیں، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم غلام ہیں، تسلیم بھی ہمیں تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اور آقا ہمارے مالک ہیں۔ تو مالک ایسے ہیں کہ ہم غلام ہیں تو ہمارے جان و مال کے بھی مالک ہیں آقا، اور آقا اگر کچھ طلب فرمائے تو یہ آقا کا مانگنا نہیں ہوگا، بلکہ آقا کا اپنی ملک اور اپنے ہی جائیداد میں سے لینا ہوگا، وہ جب چاہ کے لے سکتے ہیں۔ اچھا، فرمایا سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جان و مال کے مالک ہیں، اور اگر وہ کچھ مانگیں، کچھ بھی طلب فرمائیں تو معاذ اللہ سوال نہیں ہے کہ صاحب وہ مانگ رہے ہیں، بلکہ یقیناً ایسا ہے جیسے مولا اپنے غلام سے اس کی کمائی کا کچھ لے، کیونکہ غلام اور اس کی کمائی سب مولا کی یعنی مالک کی ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، حل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ، میں اور میرا مال کس کے ہیں حضور یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کے تو ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ صدیق اکبر بھی عرض کر رہے ہیں، حل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ، کہ میں اور میرا مال کس کے ہیں یا رسول اللہ، سب آپ ہی کے تو ہیں۔ اللہ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امت پر ان کے جان و مال میں تصرف کا پورا اختیار حاصل ہے کہ جس طرح چاہیں صرف میں یعنی خرچ میں لائیں، کسی امتی کو چونو چرا کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی روشنی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے نعمت الہیہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ حضور کی ذات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تمام جہان کے لیے۔ ہر خیر، ہر نعمت، ہر مراد، ہر دولت، دین میں، دنیا میں، آخرت میں، اور روز ازل سے آج تک اور آج سے ابد آباد تک جسے ملی یا ملنی ہے، حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملی ہے اور ملنی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ فرمایا معطی حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی معطی حقیقی یعنی حقیقی عطا کرنے والا، دینے والا حقیقی اللہ تعالی ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ دینے والا، اور اس کی تمام نعمتوں کے بانٹنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ دینے والے اللہ ہے، بانٹنے والے پیارے آقا ہیں۔ تو فرمایا دوسرے سے کوئی نعمت، کوئی مراد کسی کو کبھی نہ ملی اور نہ ملے گی، بلکہ پیارے آقا سے ہی ملی ہے، پیارے آقا سے ہی ملے گی۔ اب اولیاء کرام رہے تو اللہ تبارک و تعالی حقیقی مالک اور حقیقی معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، اور وہ عطا کسے کرتا؟ اپنے محبوب کو، اور اللہ کے محبوب اب تمام کائنات کو بانٹتے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بانٹ رہے ہیں، اور صرف بانٹ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ غوث اعظم کو بھی عطا کر رہا ہے، تم بھی بانٹو، خواجہ پیر غریب نواز کو بھی دے دیا، تم بھی بانٹو، نظام الدین اولیاء کو دیا، تم بھی بانٹو، اولیاء کرام کو دے دیا، تم بھی بانٹو۔ تو اب یہ اولیاء کرام بھی بانٹ رہے ہیں۔ کیسے بانٹ رہے ہیں؟ یہ مدینے والے مصطفیٰ سے لے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور اللہ کے محبوب نے اولیاء کرام کو عطا فرمایا، اولیاء کرام فیضان بانٹ رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بہرحال اس تعلق سے اور بھی باتیں اور عقیدے ضروریات انشاءاللہ پیش ہوں گے، وقت آگے بڑھ گیا، بس اسی پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور صحیح عقیدہ سمجھنے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔